الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حریص تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، ان کو جنت کا رستہ بتانے کے لیے، دعوت دینے میں بھی حریص تھے، دین سکھانے میں بھی حریص تھے، ان کو صحیح انسان بنانے کے بھی حریص تھے، جنت میں لے جانے کے بھی حریص تھے. حرص انسان میں رکھا ہے، ہر حرص برا نہیں ہے. دین کے لیے حرص کرنا، دین کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ تو بڑا مستحسن. ایک دوسرے سے زیادہ علم حاصل کرنا، ایک دوسرے سے زیادہ فقہ حاصل کرنا، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق بنانا، اعمال ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنا، صحابہ کا یہ میدان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سکھایا تھا. دین کے سیکھنے کی بھی ترغیب دی، سکھانے کی بھی ترغیب دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ نے فرمایا تمہارے پاس ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، اے میرے صحابہ تمہارے پاس دنیا کے کونوں سے لوگ آئیں گے. فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. جب تمہارے پاس آئیں تو ان کو خیر کی وصیت کرنا، ان کو مرحبا کہنا، ویلکم کرنا، خوش آمدید کہنا، اور ان کو خیر کی وصیت کرنا، خیر کے ساتھ ان کو سکھانا. میری وصیت ان کے لیے بھلائی کی پلے باندھ لو. تو صحابہ جب ان کے پاس لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے، اور ان کو دین سکھاتے تھے. دین میں فقہ حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنا پوری طرح یہ فرض کفایہ ہے. جیسے جہاد فرض کفایہ ہے، جنازے میں شریک ہونا فرض کفایہ ہے. اتنے آدمی جو کافی ہو جائے، ضرورت پوری کر سکے، اتنے لوگوں کا مکمل دین سیکھنا ضروری ہے. اور جو ذاتی ضرورت ہے اس فرض عین ہے، دین کا سیکھنا اتنا فرض عین ہے. جس شعبے میں آدمی چل رہا ہے اپنی ذات کے متعلق جو دین ہے، جس شعبے میں چل رہا ہے اس کا دین سیکھنا یہ فرض عین ہے. تو دین سیکھنا ہے. دین کتابوں سے نہیں آتا. دی مجو از کتب اے بے خبر، دین و حکمت از کتب، علم و حکمت از کتب، دین از نظر. کتابوں سے علم تو آ جاتا ہے، حکمت آ جاتی ہے، صرف نحو آ جاتی ہے، عبارت پڑھنی آ جاتی ہے، قرآن پڑھنا آ جاتا ہے. لیکن دین اہل نظر کی نظر سے آتا ہے، اہل دین کی صحبت سے آتا ہے. نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے بھی تھے، پڑھنا بھی سکھاتے تھے، اس کا علم بھی سکھاتے تھے، حکمت بھی سکھاتے تھے، ساتھ ساتھ ان کو تزکیہ بھی کرتے تھے اور دیندار بھی بناتے تھے. تو مدرسہ اس کا نام ہے، مدرسہ اس کا نام ہے. صرف طالب علموں کا ہونا، کمروں کا ہونا اور سہولت کا ہونا، کتابوں کا ہونا
یہ تو ایک نقشہ ہے، لیکن دین آتا ہے بزرگوں کی نظر سے، استادوں کی نظر سے۔ اس لیے استادوں کی ایک ایک طالب علم پہ نظر ہونی چاہیے۔ کیا کرتے؟ جیسا صبح کو فروٹ منڈی سے دکاندار فروٹ لاتے ہیں، اس کو دھو کے سجا کے طریقے سے رکھتے ہیں۔ ایک سائیکل پہ جو ایک ٹوکرے پہ جو امرود لاتا ہے، اتنے سجا کے رکھتا ہے، ایک ایک امرود پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو ایک ایک طالب علم پہ ہماری نظر ہو، اس کی خیر خواہی کریں۔ اس نے گھر بھی چھوڑا ہے، وطن بھی چھوڑا ہے، سہولتیں چھوڑی ہیں، یہ کسی کام کا بنتا ہے، مقصد کا بنتا ہے، دیندار بنتا ہے۔ اس پہ محنت کرنی پڑی۔ دکاندار صبح دکان پہ جاتا ہے، ایک ایک چیز سلیقے کے ساتھ رکھتا ہے، ایک ایک چیز پہ اس کا دھیان ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم بھی جو طالب علم ہیں ان کی قدر کریں، دین سیکھنے کے لیے آئیں، دور دراز سے ان کی قدر کریں، ایک ایک کی نمازوں کا حال دیکھیں، ان کے جمعے کا حال دیکھیں، ان کے سبقوں کا حال دیکھیں، ان کے مطالعے کا حال دیکھیں، ان کی تکرار کا حال دیکھیں، ایک ایک چیز، اس کے اخلاق کا حال دیکھیں، اس کی ظاہری صفائی کا حال دیکھیں، پابندی کا حال دیکھیں، ادب کا حال دیکھیں۔ یہ نہیں تو اسکول والے بچپن سے ہی پہلی کلاس سے ہی وہ پابندی سکھاتے ہیں، غیر حاضری نہیں ہونے دیتے، فوراً گھر میں اطلاع دیتے تمہارا بچہ آیا نہیں۔ نو تو وہ بڑھ جائیں گے، اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو دنیا کی تعلیم والے بڑھ جائیں گے، کالج والے بڑھ جائیں گے، اسکولوں والے بڑھ جائیں گے، اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، دین پہ پیچھے رہ جائے گا۔ دین کو غالب کرنے کی محنت کرنا۔ تو ایک فرقہ، ایک گروہ جو دین سیکھنے والا، وہ سکھانے والا، سیکھ کر پھر دنیا کو جا کے سکھائے، اپنے اپنے علاقے میں جا کے سکھائے۔ تو صحابہ کا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، ایسے ہی بڑوں سے چھوٹے سیکھتے ہیں۔ علم بھی سیکھنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر ما ادری ما بقائی فیکم، مجھے پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے، تم میں کتنا میں نے رہنا ہے۔ فاقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، یہی تقلید ہے، یہی تقلید۔ جیسے امام کی تقلید کرتے ہیں، امام جو کرتا ہے ہم بھی وہ کرتے ہیں، پوچھتے نہیں، امام سے نہیں پوچھتے تو نے یہ کیوں کیا، ہمیں امام پہ اعتماد ہے، یہ سنت کے طریقے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ہمیں پڑھا رہا ہے۔ ایسے ہی ابو بکر اور عمر کی پیروی میرے بعد، یہ امام ہوں گے، یہ امام ہوں گے۔ نماز میں بھی ان کی پیروی کرنی، دین کے کاموں میں بھی پیروی کرنی، دنیا کے حکم میں بھی ان کی پیروی کرنی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت بھی اپناؤ اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی اپنانا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں ان کی پیروی کرنا، صحابہ کی بھی پیروی کرنا۔ تو لوگ صحابہ سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہی تھی، عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک شکار دیکھا، احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں، انہوں نے اسے پتھر مارا تو مر گیا۔ اب مسئلہ پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، تو صحابہ اپنی مرضی نہیں کرتے تھے دین میں، مسئلہ پوچھتے، بڑوں سے مسئلہ پوچھتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے کس نیت سے پتھر مارا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، ویسے ہی مارا تھا، وہ ماری گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے قتل عمد بھی کیا ہے، عمدن بھی شکار کی اور خطا بھی کی، دونوں جمع ہو گئے۔ قتل عمد اگر ہو تو اس کا کفارہ ہے، اور اگر خطا ہو تو صدقہ ہے۔ انہوں نے مسئلہ یہ کیا، اب ملزم کو شک کا فائدہ دے دو، جس میں آدمی کو شک گزرے، اب کیا فیصلہ کرنا ہے، قرآن میں صراحتاً نہیں ہے، حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، ایسا مسئلہ درپیش آ گیا۔ یہی فقہ ہے، اس کو سوچنا ہے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خطا کیا ہے اس کا صدقہ دے دو، تم کو کفارے کی سزا، کیونکہ شک پڑ گیا اس لیے کفارہ نہیں ہے، خطا، ایک بکری ذبح کر دو۔ اب انہوں نے آپس میں بعد میں مشورہ کیا کہ احرام کی حالت میں ہم سے تو بڑا جرم ہو گیا، ہم تو ایک اونٹ کفارہ دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بعد انہوں نے یہ سوچا، ان کے مشورے کو، فتوے کو کافی نہیں سمجھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ان کو مارا اور کہا کہ تم میرے فیصلے سے اور اغماض کر رہے ہو، چشم پوشی کر رہے ہو اور ہٹ رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ تو فتوے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مان لو، بڑوں کی بات جیسے کہتے ہیں ویسے ہی مان لو، یہ تقلید ہے، یہی تقلید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک کیس آیا، ایک شخص نے دوسرے کو قرضہ دیا ہوا تھا ایک مدت تک، اتنی مدت تک تو مجھے واپس کر۔ اب انہیں ضرورت پڑ گئی، قرضہ جنہوں نے دیا تھا انہوں نے واپس جلدی لینے کا تقاضا کیا، اسے کہا اتنے پیسے تو زیادہ لے لے، مجھے واپس دے دے۔ تو صحابہ ایک ایک بات پوچھ کے کرتے تھے، بڑوں سے پوچھ کے کرتے تھے کہ جائز ہے یا نہیں، کہ زیادہ پیسے دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جائز، سود بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کا امتحان لیتے تھے، عقل کا، سمجھ کا، فقہ کا، انہیں دین کی سمجھ آ رہی کہ نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ایک جنس جب لو اس کے برابر دوسری جنس اتنی ہی لو، کھجور کے بدلے میں اتنی ہی کھجور۔ تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے مسئلہ پوچھا کہ تر کھجور، ایک طرف خشک کھجور ہے ایک طرف تر کھجور ہے، کیا اس کو بھی برابر سرابر کریں لین دین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہ تر کھجور خشک ہو کے اتنا ہی وزن رہتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ صحابہ کا امتحان، انہوں نے کہا یہ تو کم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں، یہی سود بن جاتا ہے، ایک زیادہ ہو جائے گی ایک کم ہو جائے گی۔ تو ایک ایک چیز میں مسئلہ پوچھتے تھے اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔
یہ دین کا مزاج ہے، دین کا مزاج یہ ہے۔ غیر مقلدین اور شیعہ یہ زندوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ ان کے مسئلے کو نہیں مانتے، اقتداء یہ بھی کرتے ہیں، تقلید یہ بھی کرتے ہیں، یہ اتنا فرق۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الحی لا یؤتمن من الفتن، زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں ہے، جو دنیا سے چلے گئے وہ محفوظ ہو گئے۔ صحابہ ان کے فتووں پہ اعتبار کرو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ان کے فتووں پہ اعتماد کرو۔ وہ زیادہ متقی تھے، زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے فقہ کو مرتب کیا، فقہ کو مرتب کیا۔ صحابہ نے مرتب نہیں کیا، کتابی شکل میں نہیں، ائمہ نے صحابہ کی ساری فقہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت کو اور صحابہ کی ساری فقہ کو، تابعین کی، تبع تابعین، ساری ایک جگہ جمع کر دی۔ تو یہ فقہ یہی ہے، نچوڑ ہے۔ تو ان کے فتووں پہ عمل کرو، ان کی فقہ پہ چلنا، یہی تقلید ہے۔ تو یہ دین میں خود بھی سمجھ حاصل کرنا، اور جو نہیں سمجھ سکتے، اتنا وقت نہیں ہے دنیا کے کاروبار میں، تو علماء کے مشورے کے ساتھ چلیں۔ تاجر تجارت کے مسئلے معلوم کرے، سیاستدان سیاست کے مسئلے معلوم کرے، حاکم علماء سے مشورے لے، پھر اس کی حکومت کامیاب ہوگی۔ گاندھی نے اپنے وزیروں سے کہا تم اگر کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلو۔ انہیں بھی پتہ ہے ان کی اقتداء میں کامیابی ہے، کہ سچے لوگ ہیں، کہ کھرے لوگ ہیں، یہ دنیا دار نہیں ہے، ان کی سیاست دین ہے، خدمت کا جذبہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ہر شخص دیندار بن سکتا ہے، لیکن سیکھنا پڑتا۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کے گھر میں۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کے گھر میں۔ دین تو کسی کے پاس رہ کر دین کا پتہ چلتا ہے، کتابوں سے علم ہو جاتا ہے، حکمت آ جاتی ہے، دین نہیں آتا، کالج سے دین نہیں آتا، غلط استادوں سے پڑھنے سے دین نہیں آتا، دیندار استادوں سے۔ ہر استاد سے بھی نہیں پڑھنا، ان تو گمراہ ہو جاتے، ایسے کتابوں سے بھی نہیں، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے حدیث پڑھی، کسی دوسری کی اردو ترجمہ پڑھا، کسی دوسری کی کھیتی کو پانی نہ دو۔ اب اس نے یہ کھیتی سمجھ لی، یہ کھیت سمجھ لیا، حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی باندی آدمی خریدے تو حاملہ ہو تو اس سے وطی نہ کرے، جماع نہ کرے، صحبت نہ کرے، کہ دوسری کی کھیتی کو پانی دینا ہے۔ اب ترجمہ پڑھ کے وہ گمراہ ہو گئے، اسے سمجھ ہی نہیں۔ تو سمجھنے کے لیے ساری شروع سے اوپر تک جانا پڑتا ہے، عربی پڑھنی پڑتی ہے، صرف نحو پڑھنی، یہ سارے مرحلے عبور کرنے پڑتے ہیں، پھر سمجھ میں آتی ہے، پھر جا کے کہیں کوئی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ تو اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ جیسے ڈاکٹری میں نازک ہے کام، ہر کوئی دوائیاں دیکھ کے اپنا علاج نہیں کر سکتا، خطرہ ہے، ایسے ہی دین اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اللہ میں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک، اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ صلی اللہ تعالی
کرے گا.